بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم معلوماتی ویڈیو لائے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر کس طرح سے خوف خدا طاری تھا اور انہوں نے کس طرح سے اپنی خطا کی معافی مانگی تھی۔ کتنے سال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ محترم دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم بھی سیکھیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مانگیں اور کس طرح سے اللہ کی عبادت کرے۔ اسی لیے محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک اپنی خطا کے باعث روتے رہے، یہاں تک کہ توبہ کی قبولیت کے بعد بھی اپنا منہ چھپائے رکھتے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت پر اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، سچوں کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بہت بد دل ہو گئے اور آپ کا رنج و غم بڑھ گیا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وہی آئی، اے داؤد، تجھے اپنا رونا یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے؟ عرض کیا، یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، چلتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، وہ بندگی کا پیار تھا اور یہ گناہ کی وحشت ہے۔ اے داؤد، آدم میری محلوقات میں سے ایک محلوق ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اسے اپنے اکرام کا لباس پہنایا، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندھی ہوا سے اس کا جوڑا بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، جو تم مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے۔ اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ بآواز بلند اعلان کرے، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے اور عبادت خانے گونج اٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتی اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، ممبر پر تشریف رکھتے، بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ممبر کو گھیر لیتے، ہر صنف کے افراد الگ الگ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے۔ اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے۔ پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے۔ اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے حشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگتے۔ اسی اثناء میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد با آواز بلند کہتا، اے داؤد، تو نے جزا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چارپائی منگواتے
اور مرنے والوں کو اس پر لٹاتے اور یہ منادی کراتے، اگر کسی کا دوست، عزیز یا شناسا داؤد علیہ السلام کے اجتماع میں تھا تو وہ چارپائی لے کر جائے اور اسے اٹھا لائے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایک عورت چارپائی لے کر آتی اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی، اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو فاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور عرض کرتے، اے داؤد کے مالک، کیا تو داؤد سے ناراض ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے اور عرض کرتے، میں جوں کی ایک روٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ تناول فرما لیں اور اپنے مقصد پر تقویت حاصل فرمائیں۔ آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے اور پھر بنی اسرائیل میں تشریف لے جاتے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40,000 افراد سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں بیان و نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے، صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس 2 باندیاں تھیں جن کے سپرد یہ کام تھا کہ جب حضرت داؤد خوف خدا کی وجہ سے تڑپنے لگیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ دونوں باندیاں آپ کے اعضاء کو لپٹ جائیں تاکہ آپ کے جسم کے جوڑ سلامت رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں ایک سرخ کیڑا نکلا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر شب کو 1000 بار پڑھوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اب آپ کیا کہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے، اللہ سے ڈر کر توبہ کی اور اسی پر بھروسہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن برابر سجدے میں پڑے روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس اگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، تم کیوں روتے ہو؟ اگر تم ننگے، بھوکے، پیاسے ہو تو بتلاؤ تاکہ میں کپڑا اور پانی بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کے سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ، میرے گناہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دے تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ پھر جب وہ کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے اس نقش کو دیکھ کر روتے، اتنا کہ جو پیالہ پانی سے خالی ہوتا وہ ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔ روایت میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ عرض کی، اے رحمان، آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرماتے؟ ارشاد ہوا، اے داؤد، تم رونے کا تو ذکر کرتے ہو اور تمہیں خطائیں بھول گئی ہیں۔ عرض کی، اے اللہ، میں اپنی خطاؤں کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس سے پہلے میں جب زبور پڑھتا تھا تو نہر میں بہتا ہوا پانی تھم جاتا تھا اور چلتی ہوئی ہوائیں رک جاتی تھی، اڑتے ہوئے جانور میرے سر پر اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جاتے تھے، اب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ اے اللہ، یہ کیسی وحشت اور کیسی نفرت ہے۔ اسماعیل بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ رونے کی وجہ سے ملامت کی جاتی تو آپ فرماتے، تم مجھے رونے کے دن سے پہلے اور ہڈیوں اور جبڑوں کے جلنے سے پہلے رونے کے لیے چھوڑ دو، اس سے پہلے بھی کہ میرے متعلق نہایت طاقتور فرشتوں کو حکم دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کبھی اپنا سر مارے حیا کے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ وفات پائی اور دعا میں یوں عرض کیا کرتے، الہی، اگر میں اپنی خطا یاد کرتا ہوں تو زمین باوجود وسعت کے مجھ پر تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو جان میں جان آ جاتی ہے۔ تو پاک ہے بارے خدایا۔ میں تیرے بندوں میں سے جو طبیب ہیں ان کے پاس گیا کہ میری خطا کا علاج کریں، وہ سب کے سب تجھے ہی بتلاتے ہیں، تو خرابی ہے اس کی جو تیری رحمت سے آس توڑے۔
ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا، اسی وقت چیختے اپنا ہاتھ سر پر رکھے اٹھے یہاں تک کہ پہاڑوں میں چلے گئے۔ آپ کے گرد درندے اکٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں، مجھ کو وہی چاہیے جو اپنی خطا پر روئے اور میرے سامنے روتا ہی آئے۔ جو خطا وار نہیں، اس کا داؤد خطا وار کے پاس کیا کام ہے؟ اور جب آپ کو کوئی کثرت گریہ سے منع کرتا تو فرماتے مجھے رونے دو، پہلے اس کے کہ رونے کا دن ہاتھ سے جاتا رہے اور ہڈیاں جل جائیں اور آتشیں بھڑک اٹھیں، اور بیشتر اس کے کہ میں ایسے فرشتوں کے حوالے ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی یہ اہم معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔